آج انشاءاللہ لیکچر نمبر 75 جو ہے وہ ہم ریکارڈ کروائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے مرد اور عورت کو آپس میں جوڑا بنایا ہے، اور اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ہماری والدہ حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو پیدا کیا، تو ان کا جو ہے ادھر دل لگ گیا۔ تو قیامت میں جنت میں جب ہم جائیں گے تو ادھر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے بیویوں کے علاوہ حوروں کا بھی جو ہے نا معاملہ رکھا ہے، تاکہ ادھر جو ہے دل لگا رہے۔ تو اسی طرح جب ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی، پھر ابو طالب کی بھی وفات ہو گئی، تو آپ تنہائی جو ہے نا وہ محسوس کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس تنہائی کو دور کرنے کا اہتمام یہ کیا کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زندگی مبارکہ میں آئی ہیں۔ حضرت سودا جو تھیں وہ بیوہ خاتون تھی، اور ان کی رخصتی مکہ ہی میں ہو چکی تھی، یعنی کہ ساتھ ہی رخصتی ہو گئی تھی۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا جو ہے وہ نکاح ہوا ہے مکہ میں، اور رخصتی جو ہوئی ہے وہ مدینہ میں آ کر ہوئی ہے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، یہ حدیث میں آتا ہے کہ میں نے نا یہ دیکھا ہے 2 مرتبہ خواب میں کہ اے عائشہ تو ایک ریشمی جو ہے نا پارچے میں ملبوس ہے، اور وہ فرشتہ مجھ سے کہہ رہا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زوجہ ہے۔ میں نے پردہ اٹھا کر دیکھا تو وہ تیرا ہی سراپا نظر آتا تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے کہہ دیا کہ اگر یہ اطلاع اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو وہ اسے پورا کر کے رہے گا۔ یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے اور اس کی تعبیر پوری ہوتی ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دکھلایا۔ پھر پیچھے ہم تھوڑا سا بیان کر چکے ہیں، مختصر کرتے ہیں کہ خولہ تھی، یہ نا حضرت عثمان بن مظعون کی نا بیوی تھی۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کی تنہائی کو محسوس کیا مکہ میں۔ تو جب ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ میں نا آپ کے لیے اے اللہ کے رسول کیا ہم آپ کی شادی نہ کر دیں؟ تو آپ نے فرمایا کس سے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ پسند کریں تو کنواری سے، اور اگر پسند کریں تو بیوہ سے۔ فرمایا کنواری کون ہے؟ تو فرمایا کہ جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ترین ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بیٹی وہ کنواری ہے۔ تو فرمایا دوسری بیوہ کون ہے؟ انہوں نے کہا سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آپ پر ایمان بھی لائی ہیں، صحابیہ ہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے جاؤ ان کے ساتھ میرا ذکر کرو۔ چنانچہ یہ گئی ہیں تو ام رومان جو کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، وہ گھر میں تھی۔ ان سے پہلے بات کی کہ میں نا نبی علیہ السلام کی طرف سے زبردست خیر و برکت کا تمہارے لیے پیغام لائی ہوں۔ انہوں نے پوچھا وہ کیا؟ تو خولہ نے کہا کہ مجھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کا پیغام دے کر آپ کی طرف بھیجا ہے۔ تو ابو بکر گھر میں موجود نہیں تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا تھوڑی دیر ٹھہر جو۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے، تو پھر ان کے ساتھ اس معاملے کا ذکر کیا گیا کہ ابو بکر نے پوچھا کہ کیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے؟ تو
ان کا ہاں ہو سکتا ہے، ان کے اسلام میں کوئی اس میں کے بارے میں پابندی نہیں ہے۔ فرمایا اچھا، اس سے پہلے میں نے بتایا تھا جو ہے نا مطعم بن جبیر، یہ کافر تھا، اس کے بیٹے سے آپ کی منگنی کی بات چل رہی تھی یا نکاح کی بات، تو نبی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ذرا ٹھہرو، وہ گئے، جا کر ادھر بیٹھے تو جو ہے نا اس مطعم کی جو ہے نا بیوی یا جن کے ساتھ بات چل رہی تھی حضرت عائشہ صدیقہ کی، اس کی ساس ہونے والی، وہ بیٹھی تھی۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مطعم کدھر ہے؟ انہوں نے کہا وہ آنے والے ہوں گے، تو لیکن میں نے نہیں اپنے بیٹے کی شادی تمہاری بیٹی سے کرنی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہ کیوں؟ توبہ نعوذ باللہ، ان کے مطابق اس نے کہا تم اس کو بھی داماد بن جائے گا تمہارا تو اسے تم بے دین کر دو گے۔ پھر مطعم آئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تمہارا بھی وہی خیال ہے جو تمہاری بیوی کا ہے کہ تم اپنے بیٹے کو میرا داماد بنانا پسند نہیں کرتے کہ میں اس کو بے دین کر دوں گا، یعنی کہ مسلمان کر دوں گا؟ تو انہوں نے کہا ہاں، جو میری بیوی کا خیال ہے وہ میرے ہی خیال ہے، مطلب شادی نہیں کرنی۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن ہو گئے کہ چلو جو بات چل رہی تھی خود بے خود ختم ہو گئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جو ہے نا پیغام بھیج دیجئے، ہمیں قبول ہے۔ تو پھر نا مکہ ہی میں نا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو گیا تھا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہیں تو مسجد نبوی کی تعمیر جب ہو رہی تھی نا، تو مسجد نبوی کی تعمیر کے ساتھ ہی دو گھر کہہ لیں، دو حجرے کہہ لیں، وہ بنوائے۔ ایک سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے تھا اور دوسرا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے تھا۔ نا سیرت نگاروں نے یہ لکھا کہ اصل میں نا یہ مسجد نبوی کے ساتھ نا جو گھر تھے وہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی نئی شادی کر دے تو حارثہ اپنے گھر آپ کو ہبہ کر دیتے تھے، میں گھر کے جتنا بھی حصہ ہے نا وہ ہبہ کرتے جاتے تھے، لو جی یہ گھر میں نے آپ کو تحفے میں دیا۔ کون؟ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح پھر حارثہ بن نعمان جہاں پر رہتے تھے نا وہ پوری جگہ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہو گئی۔ تو اب ہجرت کے بعد جو ہے نا وہ ان کی شادی ہوئی ہے، یعنی کہ بیاہ کر لائے ہیں رخصتی، اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق یہ رخصتی شوال کے مہینے میں ہوئی۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوال میں مجھ سے نکاح کیا اور شوال ہی کے مہینے میں مجھے دلہن بنا کر لائے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری جو ازواج تھی ان میں سب سے زیادہ میں خوش نصیب تھی، یعنی کہ مجھ سے بہتر شادی والی زندگی اور کسی نے بسر نہیں کی۔ اصل میں نا یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمانا چاہتی ہیں کہ اہل عرب کا یہ گمان تھا کہ شوال کے مہینے میں نکاح کرنا یا رخصتی کرنا منحوس ہوتا ہے، جیسے آج کل ہمارے ہاں محرم کے مہینوں میں شادی کرنا کوئی جو ہے نا نہیں اچھا سمجھا جاتا، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تردید کی کہ میرا نکاح بھی شوال کے مہینے میں ہوا ہے اور میری رخصتی بھی شوال کے مہینے میں ہوئی ہے۔ اب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ میری رخصتی کیسے ہوئی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب میرا نکاح ہوا ہے تو میں 6 سال کی تھی، پھر ہم مدینہ طیبہ آ گئے اور بنی حارث بن خزرج کے محلے میں آباد ہو گئے۔ یہاں آنے کے بعد مجھے مدینہ کے بخار نے آ لیا، آب و ہوا بدلی نا،
تو مجھے بھی بخار آ گیا، جس سے مجھے سخت تکلیف اٹھانی پڑی، میرے سر کے بال گر گئے۔ پھر کچھ مدت بعد جب میرے بال کانوں کی لو تک بڑھے تو میری والدہ ام رومان میرے پاس آئیں۔ اس وقت میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ میری والدہ نے مجھے آواز دی، میں ان کے پاس پہنچی۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ ان کا میرے بارے میں کیا ارادہ ہے اور وہ مجھ سے کیا کہنا چاہتی ہیں۔ بس انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گھر کے دروازے پر لا کھڑا کیا۔ میرا سانس پھول گیا، اس لیے میں دروازے ہی کے پاس رک گئی۔ جب میرا سانس بحال ہوا تو انہوں نے تھوڑے سے پانی سے میرا منہ اور سر دھویا، پھر گھر کے اندر لے گئی۔ وہاں کمرے میں چند انصاری عورتیں جمع تھیں۔ انہوں نے مبارکباد دی اور کہا کہ خیر و برکت کے ساتھ اور اچھے نصیبے کے ساتھ۔ پھر میری والدہ نے مجھے انصاری عورتوں کے سپرد کر دیا۔ انہوں نے میرا بناؤ سنگار کیا۔ پھر دوپہر کے وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ میں کچھ خوف زدہ سی ہوگی، اور اس کے بعد میری والدہ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رخصت کر دیا۔ تو اس وقت میری عمر 9 برس تھی۔ صحیح بخاری 3894 اس کا نمبر ہے، 9 سال۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو نکاح میں ہے نا، وہ کچھ حکمتیں تھیں پوشیدہ۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ شرعی احکامات جو ہے نا مدینہ میں آنا شروع ہوئے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ ہر بندے کی زندگی اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی گزرتی ہے، کافی گھر والوں کے ساتھ اس کا حصہ گزرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بالکل کھول کر بیان کر دی ہے، بلکہ آپ کی راتیں بھی دن کی طرح ہیں، یعنی کہ کوئی زندگی کا گوشہ جو ہے نا وہ چھپا ہوا نہیں ہے۔ اب دیکھیے نا، پچھلے پیغمبر پہلے تو ان کی سوانح حیات ہی محفوظ نہیں، دوسری بات ہے اگر ہو بھی تو انہوں نے اس کو تبدیل کر دیا یہود و نصارہ نے۔ تیسری بات یہ ہے کہ احادیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت آئی ہے، لیکن جو گھر کی بات تھی وہ کون بتاتا؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کا انتخاب کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں جو ہیں وہ آپ کی گھر کی زندگی بھی بتاتی تھیں۔ بلکہ دوسری حکمت ایسے سمجھ لیں کہ جو بھی اہم معاملہ پیش آتا عورتوں کے حوالے سے، پھر تمام عورتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کی طرح رجوع کرتی تھی کہ اس معاملے میں شرعی حکم کیا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں اور بالخصوص حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ اس کی رہنمائی کرتی۔ اب یہ تو تھا نا کہ زیادہ شادیاں کرنے کی حکمت کہ آپ کا جو ہے نا دین زیادہ سے زیادہ عورتیں جو ہیں نا عورتوں تک پہنچائیں۔ جو بیوی آپ کا کوئی عمل دیکھتی وہ پھر وہ دوسری عورتوں تک یا صحابہ کرام تک وہ باتوں کو پہنچاتی تھی۔ دوسری بات یہ واحد خاتون ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ بالکل جو ہے نا سمجھ لیں ان کا ذہن جو ہے نا بالکل زرخیز تر و تازہ تھا، اور غالباً یہ وہ پہلی خاتون کہہ لیں کہ جن کی پرورش حالت اسلام میں ہوئی ہے، کہ توبہ نعوذ باللہ یہ نہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ پہلے حالت کفر میں تھی پھر اسلام قبول کیا ہو، بلکہ یہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہجرت یعنی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال غالباً 10 ہجری میں ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ 10 سال پہلے حضرت ابو بکر اسلام قبول کر چکے ہیں،
سن نبوی، سن ہجرت نہیں، سن نبوی، یعنی کہ نبوت ملے 10 سال ہو چکے تھے نا، تو پھر ابو طالب کا اور ختیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہوا ہے، یعنی کہ ہجرت کے قریب قریب۔ تو جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام قبول کیے کتنا عرصہ ہو چکا؟ 10 سال۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر کتنی ہے؟ 6 سال۔ تو گویا کہ حضرت عائشہ صدیقہ شروع ہی سے مسلمان تھی، مومنہ تھی۔ انہوں نے یہ نہیں ہے کہ حالت کفر کا زمانہ دیکھا ہو یا توبہ نعوذ باللہ کافر رہی ہوں پھر ایمان کو قبول کیا ہو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ خصوصیت۔ باقی جتنی بھی غالباً بیوہ عورتیں آئی ہیں وہ حالت کفر سے انہوں نے اسلام کو جو ہے وہ قبول کیا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خصوصیت ہے کہ حالت ایمان میں آئی ہیں۔ اور دوسری فرماتی ہیں میری یہ خصوصیت ہے، جتنی بھی عورتوں سے شادی کی سب بیوہ تھی سوائے میں ہے، یعنی کہ میں کنواری تھی، باقی سب عورتیں بیوہ تھی۔ یہ دوسری خصوصیت ان کی ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے نا چھوٹی سی عمر میں جب نبی علیہ السلام کے گھر آئی ہیں تو دوسری خواتین زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے پہلے وفات پا گئی۔ ظاہر ہے کہ اگر کسی کی 50 سال ہے، 40 سال ہے، 60 سال ہے تو اتنے کم عرصہ آگے وہ ملا ہوگا نا۔ تو انہوں نے پھر اتنی اسلام کی تبلیغ نہیں کی جتنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی تبلیغ کی۔ غالباً یہ 63 سال کی عمر میں فوت ہوئی ہیں۔ تو اگر 63 سال کی عمر میں فوت ہوئی تو 9 سال کی عمر میں یہ نبی علیہ السلام کے پاس آ گئی ہیں۔ تو 10 سال بھی لگا لیں تو 63 میں سے 10 سال نکالیں تو گویا نصف صدی، 50 سال سے زائد، 53 سال انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی ہے، اسلام کی تبلیغ کی ہے۔ اور اگر وفات کے بعد بھی لگائیں تو پھر بھی بھائیو 45-50 سال کوئی معمولی بات نہیں ہوتے کہ آپ کی وفات کے بعد نصف صدی تک اسلام کو پھیلایا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کم عمری میں یہ حکمت تھی کہ جتنی عمر کم ہوگی اتنا ہی وہ ذہن تر و تازہ ہوگا۔ کہتے ہیں نا بچپن کا علم جو ہے وہ پتھر کی لکیر ہوتا ہے۔ جب بندہ بچپن میں جو علم حاصل کرتا ہے نا وہ اس سے جو ہے نا گم نہیں ہوتا، نہ حافظے سے نکلتا، پتھر کی لکیر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں کی گود کو پہلی درسگاہ کہا گیا ہے۔ جو بچہ گھر میں سیکھتا ہے نا وہی جو ہے نا زیادہ پختہ بات ہوتی ہے۔ تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں پرورش پائی اور بعد میں چھوٹی سی عمر میں آ کر نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لے آئیں، اور اس طرح ان کو آگے جو ہے نا کافی تبلیغ کا موقع ملا۔ اور آپ کی جو ہے نا شادیوں میں کئی حکمت تھی۔ ایک وجہ اور میں بتا دیتا ہوں چلتے چلتے۔ بات یہ ہے کہ عرب کا جو قبائل تھا نا وہ دشمنیوں پر مبنی تھا، یعنی کہ ہر قبیلہ دوسرے قبیلے سے لڑتا تھا، لیکن جس کو وہ داماد بنا لیتے تھے نا تو وہ انتقام کی دشمنی ادھر ہی ختم ہو جاتی تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا داماد ہے، ہماری بیٹی اس کے گھر ہے، تو وہ اس سے لڑتے نہیں تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے تبلیغ کی خاطر کئی قبائل میں شادی کی۔ پھر ان قبائل کو ہر قبیلہ کہتا تھا کہ نبی علیہ السلام ہمارے داماد ہیں، اور اس داماد ہونے کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی جو ہے نا معاملہ دشمنی والے قبائل کے وہ ختم ہو گئے اور وہ اسلام کی طرف بہت زیادہ مائل ہوئے۔ اگر صحیح پوچھا جائے تو یہ تھی حقیقت آپ کی، یعنی کہ زیادہ شادیاں کرنے کی۔ اور اگر توبہ نعوذ باللہ جس طرح دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایسے ایسے تھے کہ آپ نے شادیاں کی، جس بندے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی عمر تھی ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ان سے شادی کی اور 15 سال جوانی کے بلکہ 50 سال تک ان کے ساتھ گزار دیے۔ ہاں جی، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، اس وقت بھی کئی شادیاں کرتے ہیں لیکن نہیں کی۔ جب مدینہ آئے ہیں تو مقصد تھا تبلیغ، تو پھر کئی شادیاں کی۔ یہ میں نے اس لیے بات کی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کم عمری میں شادی کی
حکمت میں واضح کروں. آگے میں اشکالات کے بھی ہم جواب دیں گے. باقی یہ رہ گیا ان کا علمی مقام. صحابہ کرام کی پوری جماعت کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا تو حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس جاتے اور صحابہ کرام بیان کرتے کہ ہم نے ان سے زیادہ علم والا کسی کو نہیں پایا, اور مشکل سے مشکل مسئلہ وہ چٹکیوں میں حل کر دیتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. اور موسیٰ بن طلحہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کو فصیح البیان نہیں دیکھا, یعنی کہ اپنی بات بڑی فصاحت و بلاغت سے جو ہے نا وہ بیان کرتی تھی. اور جو ان کی زندگی کے 9 سال نبی علیہ السلام کی صحبت میں گزرے, یعنی کہ یہ یکم بدر سے پہلے یکم ہجری کو ہی, پہلی ہجری کو ہی رخصتی ہوئی ہے نا, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن 9 ہجری میں جو ہے نا آپ کی وفات ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا. تو گویا یہ 23 سال بن گئے جی, 13 اور 9 23 سال اس طرح ہوئے. تو 9 سال کا عرصہ جو ہے نا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام کے ساتھ گزارا, اور تہجد کی جتنی باتیں ہیں, وطر کی جتنی باتیں ہیں, اور خاص مسائل کی جتنی باتیں ہیں, جو مخصوص مسائل ہیں جن کا تعلق شادی کے ساتھ ہے, مرد عورت کے ساتھ ہے, وہ بیان کی ہیں انہوں نے, کیونکہ ہمارا دین مکمل ضابطۂ حیات ہے. اور فرماتی ہیں کہ میں ہی وہ عورت تھی جن کے لحاف میں وحی آتی تھی, یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے اور فرمایا کہ وہ ہمارے گھر میں نازل ہوتے تھے. یہ حضرت عائشہ صدیقہ کی بڑی فضیلت ہے. فرمایا کہ لحاف میں عورتیں ہوتی تھی, پھر بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی جو ہے وہ لاتے تھے. تو امام مسروق نے سے کسی نے پوچھا رحمۃ اللہ علیہ کہ کیا سیدہ عائشہ کو وراثت کا بخوبی علم تھا, وراثت کے مسائل؟ تو مسروق کہنے لگے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, میں نے بڑے بڑے مشائخ صحابہ کو دیکھا, وہ سیدہ عائشہ کی خدمت میں وراثت کے مسائل پوچھنے کے لیے حاضر ہوتے تھے. یہ مستدرک الحاکم کی روایت ہے, ہاں جی. تو یعنی کہ حضرت عائشہ صدیقہ وراثت کی بڑی ماہر تھی. ایک عورت نا صحیح بخاری کی شریف کی حدیث ہے, آئی نبی علیہ السلام کے پاس, اور اس نے نا یہ مخصوص ایام حیض کا مسئلہ پوچھنا تھا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم روئی ادھر رکھ لو. اسے سمجھ ہی نہ آئے, سادہ سی عورت کہ روئی میں کدھر رکھوں, وہ پوچھ رہی تھی. پھر حضرت عائشہ صدیقہ نے حالانکہ چھوٹی سی تھی, کھینچا ان کو اپنی طرف اور فرمایا کہ جہاں سے خون بہہ رہا ہے ادھر تم روئی رکھ لو, یہ مطلب ہے. تو مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ, یہ میں ایک بطور ایک مثال دی ہے, غسل سے لے کر جتنے بھی پردے والے احکامات ہیں, شرم والے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان جو ہے نا کی ہے. اس لیے افقہ النساء, یعنی کہ سب عورتوں سے زیادہ فقیہ جو ہے نا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. تو گویا عورتوں کے لیے معلم اور مفتی, یعنی کہ عورتوں کے لیے معلم اور مفتی اگر کوئی ہے تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. اور باقی رہ گئی جی کم عمری کی بات یہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام کی شادی, پہلے تو ادھر ہی آ جائیں, یہ نا اسلام میں عمر کا کوئی لحاظ نہیں رکھا گیا. عمر کا آپ دیکھ لیجئے نا, جب آپ کی پہلی شادی ہوئی ہے تو آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی, تو خدیجہ الکبریٰ کی 40 سال, کتنا 15 سال کی عمر فرق ہے عمر کا, کوئی مسئلہ نہیں. دوسری بات ہے کہ آپ کی عمر مبارک 54 سال تھی, 50 اور 4 54 سال, جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو ہے آپ کا نکاح ہوا ہے. اور پھر آپ میں وہ کوئی کمزوری والی ناتوانی والی تو بات تھی نہیں, کیونکہ میں بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ہر نبی میں 30 مردوں جتنی طاقت ہوتی ہے مردانہ, ایک روایت میں 40 مردوں کا بھی ذکر ہے. اور اس کی مثال یہ ہے کہ آپ پر کوئی یعنی کہ بڑھاپا, آپ جہاد کرتے تھے,
تو ایک مرتبہ نا دوڑ لگانے کا مقابلہ کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تو اس میں نا سیدہ آگے نکل گئی، یعنی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے نکل گئی. ہاں جی. تو دوسرے موقع پر آپ نے فرمایا پھر دوڑ لگاؤ، کوئی وقت چھوڑ کر یا پتہ نہیں کتنا عرصہ گزر گیا تو پھر دوڑ لگی، تو اب سیدہ عائشہ پیچھے رہ گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے نکل گئے. تو آپ دیکھیں کتنی بات یاد تھی سابقہ دوڑ کا. آپ نے حوالہ دیتے ہوئے فرمایا حاضی بتلک سبقہ، یہ پہلی جیت کی جگہ ہے، یعنی کہ صحاب برابر ہوا. یعنی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف ایک یعنی کہ وہی نہیں، آپ کی اگر وہ ازواجی زندگی دیکھی جائے تو آپ ہنستے تھے، کھیلتے تھے، دیکھ رہے دوڑ لگا رہے ہیں. تو اس طرح نا یہ دوڑ لگائی ہے. تو حالانکہ اب آپ دیکھ لیں کہ عمر میں کتنا فرق ہے، لیکن آپ میں تو کوئی بڑھاپے والی کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں. اب جو ہے نا سب سے بڑی بات علم کے حوالے سے پہلے میں کر لوں، پھر یہ ساتھ ہی ہم اس موضوع کو بھی سمیٹتے ہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عقل مند تھی، چھوٹی سی عمر میں ہی. تو ان کا ایک واقعہ آتا ہے کہ یہ نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے ہیں ان کے پاس، پتہ نہیں وہ مکی دور تھا اس وقت گئے ہیں یا بعد میں گئے ہیں. دیکھا تو نا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا کھلونے سے کھیل رہی ہیں. تو ان کے نا ایک گھوڑا بھی تھا، گھوڑا کھلونوں میں، کھلونے جائز ہے بچوں کے لیے، اس میں وہ نہیں آتی تصویر کا مسئلہ کہ جاندار بے جان. تو اس کے نا پڑ تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عائشہ گھوڑے کے بھی کوئی پڑ ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ کھلونا تم نے ایسا رکھا ہے کہ اس میں پڑ رہے ہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فوراً جواب دیا کہ اللہ کے رسول حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے بھی تو پڑ تھے. تو آپ ہنسے، بڑا مسکرائے ہیں، یعنی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نا ذہانت پر، تو انہوں نے فوراً جو ہے نا وہ یہ جواب دیا. دوسرا موقع دیکھ لے کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا سورہ احزاب میں آیات نازل ہوئی کہ جب اور انہوں نے نا خرچ کا مطالبہ کیا زیادہ کا، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ الاحزاب میں اس بات کو ارشاد فرمایا 38 اور 28 اور 29 آیت میں کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی خوبصورتی چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دنیا کا سامان دوں اور تمہیں اچھے طریقے سے رخصت کر دوں، یعنی کہ تمہیں طلاق دے کر رخصت کر دوں. اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اللہ نے تم میں سے نیک کام کرنے والوں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. جب یہ آیات نازل ہوئی تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ خرچوں میں سب شامل تھے، حضرت عائشہ صدیقہ بھی تھی کہ بھی خرچہ بڑھاؤ. تو انہوں نے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا پہلے حضرت عائشہ صدیقہ کو بلایا، تو پھر نا بلا کرنا تو پہلے نا انہیں مذکورہ آیات پڑھ کر سنائی، پھر کہا کہ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے نا اپنے ماں باپ سے پوچھ لینا، یعنی کہ وہ تمہیں صحیح مشورہ دیں گے کہ طلاق لینی ہے یا اسی خرچے میں گزر بسر کرنی ہے. یعنی کہ جو جس طرح اللہ اور اس کے رسول کا گھر ہے ادھر ہی رہنا ہے تو یہاں پھر رخصت کر دیتے ہیں اچھے طریقے سے کیونکہ اللہ کی آیات آ گئی ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ کیوں کہا کہ چلیں شاید جذبات میں آ کر غلط فیصلہ نہ کر لے، طلاق لے لے. تو ماں باپ کا اس لیے مشورہ دیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوست تھے، تو انہیں پتہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کی والدہ کبھی اس بات کو نہیں مانیں گی، وہ کہیں گی جیسے بھی ہے تم ادھر ہی رہو، یہ کم اعزاز ہے کہ تم امہات المومنین ہو. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بات کی تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فوراً 2 سیکنڈ نہیں لگائے بلکہ بے اختیار کہا کہ اللہ کے رسول
کیا میں آپ کے بارے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں گی؟ یعنی کہ میں تو صرف اللہ اور اس کے رسول اور دارالآخرت ہی کو اختیار کرتی ہوں، اور میں یعنی کہ مجھے کوئی مشورے کی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ دیکھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہ میں اس بڑا تعجب کرتے ہوئے کہ میں اس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول سے مشورہ کروں گی، اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں گی۔ یعنی کہ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت کی دلیل ہے کہ وہ اتنی ذہین تھی کہ انہوں نے کہا مجھے نہیں ضرورت ہوتا ہے نا، چلے وہ کہہ رہے 9 سال کی عمر میں جو ہے نا یہ ہوئی ہے، تو یہ سن 5 ہجری کی کال میں سورہ احزاب میں کی آیات نازل ہوئی سن 5 ہجری میں، تو 5 ہجری 9 اور 5 14 سال کی عمر مبارک ہے حضرت عائشہ صدیقہ کی۔ سبحان اللہ۔ اچھا پھر نا دیکھیے کمال، دیکھیے پتہ کیا کہنے لگی نبی علیہ السلام کو آگے سے، کہنے لگی میں نے آپ سے ایک التجا کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا؟ کہنے کہ جو میں نے آپ کو جواب دیا نا دوسری بیویوں کو نا یہ کہنا، یعنی کہ وہ خود فیصلہ کر کے نا گھر کو جانا چاہتی ہے تو جائے، تو جو میں نے آپ سے بات کہی ہے نا وہ اور بیویوں سے نہیں کہنا۔ اچھا یہ بھی وہی دیکھے، سب عورت جذبات میں انسان بشر ہے نا، تقاضے تو وہی رہتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میں ان میں سے کسی نے مجھ سے تمہارا جواب جاننا چاہا تو میں اسے بتا دوں گا، کیوں؟ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے مشقت میں ڈالنے والا اور سختی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا کہ میں کسی پر مشقت ڈالوں سختی، بلکہ اس نے مجھے استاد معلم اور آسانی پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ لو یہ بخاری شریف کی روایت، یعنی کہ اگر کسی نے پوچھا تو میں نے اس کو بتا دینا کہ جواب تو تمہارا بھی میں نے کہ بڑا اچھا ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ ان کے نبی علیہ السلام کے لیے محبت کے جذبات پھوٹ کر نکل رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا ادھر ہم پھر ایک لفظ ضرور بولیں گے جو یہ بات کہتے ہیں نا حضرت عائشہ صدیقہ کی چھوٹی عمر فلاں میاں بیوی راضی تو کی کرے گا قاضی۔ او اللہ اور اس کے حضرت عائشہ صدیقہ نبی علیہ السلام پر فدا ہیں، نبی علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ پر فدا ہیں، یہ منکرین حدیثوں کو ایسے ہی آگ لگی ہوئی ہے۔ سمجھ آ گئی نا بات؟ یعنی کہ وہ چھوٹی عمر اور بڑی عمر یہی رونا رو رہے ہیں۔ بات تو دیکھیے کہ بھی جب وہ کتنی چھوٹی سی عمر میں کتنی عقل والی باتیں کر رہی ہیں، اور پتہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ کی یہ بھی سمجھ لیں دین کے حوالے سے ان کے طرف سے پتہ کتنی روایات ہیں، یعنی کہ کتنی حدیثوں کی راویاں ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 22,210 یعنی کہ 2210 احادیث روایت کی ہیں، 2210، یعنی کہ بعض کہتے ہیں یہ ابو ہریرہ سے کم ہے باقیوں سے زیادہ۔ ابو ہریرہ تو ماشاءاللہ وہ تو امیر المومنین فی الحدیث ہے نا، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کم اور باقی سے زیادہ 2200 روایات بیان کی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی لو جی چھوٹی سی عمر، اب اس کا ہم تھوڑا سا نا حوالہ کرتے چلے جاتے ہیں اور دلائل ہم انشاءاللہ تعالی دیں گے سارے۔ اس میں نا پہلی بات ہے جو انہوں نے چھوٹی سی عمر کی بات کی ہے، تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ جو نا بالغ ہونے کی عمر جو ہے نا یہ مختلف علاقوں میں مختلف لحاظ سے مختلف ہوتی ہے۔ اگر کوئی گرم علاقہ ہے ادھر عورت جلدی بالغ ہو جاتی ہے، اگر کوئی ٹھنڈا علاقہ ہے ادھر دیر سے بالغ ہوتی ہے، یعنی کہ غذا، آب و ہوا، یہ سب چیزیں بلوغت پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ گرم ماحول میں انہوں نے پرورش پائی ہے تو وہاں بچے جلدی بالغ ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میڈیکل سائنس کی روح سے کہہ رہے فقہائے امت کے نزدیک 9 سال کی بچی کو ماہواری آ سکتی ہے۔ یہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے جی، یہ بات ہاں جی ذیشان بھائی
یہ ٹھیک ہے بات آ جاتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں یہ ساری نا یہ تحقیق بھی ہے. تو ماہواری آنا بلوغت کی نشانی ہے. جب عورت کو حیض آئے تو بلوغت کی نشانی ہے. اور اخبارات ہوں جرائد میں ہوں، آج کل بھی یورپی ملکوں میں 10-10 11-11 سالہ ماؤں کی خبریں آ رہی ہیں. بلکہ ہمارے وہ ایک استاد خاور رشید بر صاحب تو فرما رہے تھے، کہیں جہاں لکھا تھا یہاں پڑھا ہے کہ 15-16 سال کی عمر میں یعنی کہ اس سے زیادہ کہہ لیں 21 سال کی عمر میں نانی بننے کی خبریں ہیں. 21-22 سال کی عمر میں نانی بننے کی بھی خبریں. بڑا وہ چلے دور ہوگی لیکن یہ بات ہے. اور تیسری بات ابھی ہم نے بات کی تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی بات جو ہے نا یہ مطعم بن عدی کے بیٹے سے طے ہو رہی تھی نسبت. اس کا مطلب ان پہ رواج تھا تو طے ہو رہی تھی. آپ کہیں کہ سر نبی علیہ السلام نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے تو اس سے پہلے مطعم بن عدی نے بھی تو بھیجا تھا، اس کا مطلب ان کے ہاں معمول تھا. چوتھی بات یہ ہے کہ یہ معاملہ بھی یعنی کہ بڑا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رخصتی کی خود پیشکش کی تھی مدینہ میں. نبی علیہ السلام نے نہیں کہا تھا. یعنی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے تھے کہ میری بیٹی بالغ ہو گئی ہے، اس لیے انہوں نے خود کہا ہے کہ آپ جو ہے نا انہیں رخصت کر لیجئے. پھر نہ اس میں یہ بات ہے کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ آپ انہیں آپ رخصت کر لیجئے تو معلوم ہوا کہ جو ہے نا حضرت ابو بکر کی طرف سے رخصتی ہوئی ہے. تو بچی کب بالغ ہوتی ہے اس بارے میں خود سیدہ عائشہ کا ارشاد عالی قول فیصل کی حیثیت رکھتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا بالغت الجاریۃ 9 سنین فہی امرأۃ، جب بچی 9 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو وہ کامل عورت ہے. جامعہ ترمذی کی یہ روایت دے رہے ہیں 1119. حضرت عائشہ صدیقہ کا فتویٰ ہے کہ وہ عورت ہے 9 سال کی عمر میں. اور پھر یہ جو ہم کہہ رہے ہیں 6 سال، یہ اصل میں نا روایات بخاری اور مسلم متفق علیہ ہے نا. یعنی کہ یہ روایت بخاری مسلم میں ہے کہ نکاح کے وقت میری عمر 6 سال یا 7 سال تھی اور رخصتی کے وقت 9 سال تھی. اور جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو 18 سال کی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جب خود ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئی ہیں تو اس وقت ان کی عمر مبارک 63 سال تھی. اچھا نبی علیہ السلام کی بھی عمر مبارک 63 سال، حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر بھی 63 سال، ابو بکر کی عمر بھی 63 سال، حضرت عمر کی بھی عمر مبارک 63 سال ہوئی. پتہ ہے آپ کو؟ یعنی قدرتی بات یہ ہے ابو بکر عمر کی عمریں بھی 63 سال ہوئی ہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک بھی 63 سال کے قریب تھی. تو یہ جو ہے نا اگر یہ نا اعتراض والی بات ہوتی تو اس وقت کے منافقین مشرکین وہ واہ ویلا برپا کرتے. عجیب بات یہ ہے کہ انہوں نے کوئی بات نہیں کی. اصل میں نا منکرین حدیث یہ نہیں کہنا چاہتے، یہ بھی سمجھ لے کہ وہ مانتے ہی نہیں ہے 6 یا 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ کچھ تاریخی حوالوں سے کہ 18 سال کی عمر تھی جب حضرت عائشہ صدیقہ کی رخصتی ہوئی ہے. اب آپ سمجھیں، یعنی کہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری باتیں مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں بخاری مسلم میں غلط آیا ہے، یعنی کہ وہ کتابت کی غلطی ہو گئی ہے. کتابت کی غلطی ہوئی ہے کہ 16 تھا نا 16 تو وہ 6 رہ گیا، اور جو تھا نا 19 وہ 9 رہ گیا. اب آگی بات سمجھ یہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں، یعنی کہ منکرین حدیث یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب 16 اور 19 سال
یعنی کہ شادی حضرت عائشہ کی نکاح ہوا ہے 16 سال کی عمر میں اور رخصتی ہوئی ہے 19 سال کی عمر، تو وہ اس طرح کام ختم کر دیتے ہیں۔ تو پھر ہم چونکہ بخاری مسلم کو ماننے والے ہیں تو پھر ہمیں دفاع کرتے ہوئے سامنے آنا پڑتا ہے، پھر ہم دلائل دیتے ہیں کہ لو جی یہ ہے۔ اور ہمارے استاد محترم خاور رشید بٹ صاحب ایک عیسائی نے جب اعتراض کیا نا کہ لو جی اتنی چھوٹی سی عمر کی بچی کے ساتھ شادی، تو خاور رشید بٹ صاحب نے کہا میاں اوے بھائی سن، ماں پیو نے نہیں اعتراض ہے تنوں کیوں اعتراض؟ بات آئی سمجھ میں؟ جب حضرت ابو بکر کو اعتراض نہیں، ان کی والدہ کو اعتراض نہیں، تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ وہی بات نا، دو چیزیں، ایک تو ماں باپ راضی، دوسرا میاں بیوی راضی۔ جب میاں بیوی راضی ہے، ماں باپ راضی ہے، تو تمہیں کیا اعتراض ہے 1400 سال بعد؟ باقی قرآن بھی نا، اب منکرین حدیث کی بات آئی ہے تو وہ اس بات کو نا عجیب سمجھ رہے ہیں۔ قرآن مجید نے نا بات کی ہے اس کے بارے میں کہ نابالغ کی شادی ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ رخصتی بھی ہو سکتی ہے، بالغ نہ بھی ہوئی ہو، ایک تو نا بالغ ہو۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، بات کو سمجھے، قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ عورت اگر نابالغ بھی ہو تو اس کا نکاح جائز ہے، ٹھیک ہے، زیادہ معمول بالغ ہونے کے بعد ہی ہے، معمول عرف جو ہے نا، عرف بالغ ہو جانے کے بعد ہی ہے۔ لیکن یہ ہم وہ بات کر کے اپنی بات کو سمیٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ الطلاق ہے، یہ آیت مبارکہ کریمہ 4 ہے، واللہ یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم، اور وہ عورتیں جو تمہاری عورتوں میں سے حیض سے نا امید ہو چکی ہیں، یعنی کہ بڑی عمر کی ہو نا، تو یہ حیض والا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، تو اب کوئی ان کو طلاق دے دے تو ان کی پھر عدت کیا ہوگی؟ تو فرمایا ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر، 3 ماہ، 3 مہینے ان کی جو ہے نا عدت ہوگی، کیونکہ طلاق دو تو ثلاثۃ قروء ہے نا، 3 حیض، تو اب حیض تو آتا نہیں، جب حیض آتا نہیں تو فرمایا پھر ان کی عدت کتنی ہوئی؟ 3 مہینے۔ آگے الفاظ بڑے دلچسپ ہیں، واللہ لم یحض، اور ان کی بھی جنہیں حیض نہیں آیا ان کی بھی عدت 3 ماہ ہے۔ جن کو حیض ابھی آیا نہیں، بچیاں ہیں، بچی ہے اسے حیض آئے ہی نہیں، فرمایا اس کی بھی عدت 3 مہینے ہے، اور جس کو حمل والی ہے اس کا وضع حمل ہے۔ یہ سورۃ طلاق ہے، آیت نمبر 4 ہے۔ اب عدت ادھر ہوتی ہے جہاں رخصتی ہو چکی ہو، اس کی کیا دلیل ہے؟ یعنی کہ قرآن مجید میں ہے، سورۃ الاحزاب ہے، سورہ الاحزاب آیت مبارکہ کریمہ 49 ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر تم انہیں طلاق دے دو، نکاح ہوا طلاق دے دی، اور اس طلاق کب دی؟ کہ ہاتھ لگانے سے پہلے، رخصتی سے پہلے، تعلق قائم ہونے سے پہلے۔ تو فرمایا فما لکم علیہن من عدۃ تعدونہا، تو تمہارے لیے ان پر کوئی عدت نہیں جسے تم شمار کرو۔ یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ ایک عورت ہے، اس کا نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی یا رخصتی ہو گئی ہے، مرد نے ابھی ہاتھ نہیں لگایا، ہاتھ لگائے بغیر راتوں رات ہی طلاق دے دی، اب یہ اس کی عدت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کوئی عدت نہیں ہے، ہی نہیں اس پر عدت۔ کیوں کہہ رہا قرآن؟ یعنی کہ سمجھ آ رہی ہے نا بات، عورت کے ساتھ نکاح ہوا، رخصتی کہہ لیں نہیں ہوئی یا رخصتی ہو گئی، کسی طرح تعلق ازواجی قائم نہیں ہوا، تو اب خاوند نے کسی بھی وجہ سے اس کو طلاق دے دی، پہلی رات ہی طلاق دے دی تعلق قائم کیے بغیر، تو پھر اب اس عورت پر کوئی عدت نہیں۔ اب ادھر کیا فرمایا کہ جس کو حیض نہیں آیا اس کی 3 مہینے، اس کا مطلب ہے کہ رخصتی بھی ہوئی ہے، حیض نہیں آیا، تعلق بھی قائم ہوا، تبھی تو 3 مہینے بنے گی، ورنہ تو اللہ پھر ہے کہ 3 مہینے تو بنتی نہیں۔ اس کا مطلب ہے نابالغ بھی ہے، نابالغ بھی ہے، اور رخصتی بھی ہوئی ہے، تعلق بھی قائم ہوا ہے، چونکہ یہ معاملہ ہے آتا نہیں تو اس لیے 3 مہینے۔
اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں اس لیے اب قانون بنا 18، تو علماء اس لیے مخالفت کرتے ہیں کہ 18 سال آپ کیوں متعین کر رہے ہیں جی؟ اسلام نے ہاں منع، یہ نہیں لازمی نہیں ہے کہ آپ توبہ نعوذ باللہ آپ کہیں کہ میں نے لازماً فرض ہے کہ آپ نابالغ کی شادی کریں، نہیں، لیکن اسلام میں عورت نابالغ ہو اس کی شادی جائز بھی ہے، رخصتی بھی جائز ہے۔ لو جی، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان پر کروڑوں نعمتیں نازل فرمائے، ہم نے اس لیے معاملے کو کھول کر بیان کیا، وما علینا الا البلاغ المبین۔